ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی دعوت پر قاری سید صداقت علی امریکہ پہنچ گئے۔ معروف سماجی رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی دعوت پر پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر، مبلغ اور قاری سید صداقت علی خصوصی دورے پر امریکہ پہنچ گئے، جہاں وہ مختلف امریکی شہروں کی مساجد، اسلامی مراکز اور کمیونٹی اجتماعات میں دینی خدمات انجام دیں گے۔ وہیں قاری سید صداقت علی ہیوسٹن میں بچوں کو قرآن پاک کی صحیح تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے 2 ہفتے کی ورکشاپ کا بھی انعقاد کریں گے، جس میں امریکہ میں مقیم بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں رہنمائی بھی مہیا کی جائے گی۔ قاری صداقت کی آمد پر مقامی کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ قاری صداقت کی امریکہ آمد کے حوالے سے میزبان ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کر دی ہے۔ قاری سید صداقت علی کو دورہ امریکہ کی دعوت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بہت سے لوگ ہیوسٹن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا قاری صداقت صاحب سے کیا تعلق ہے، اور یہ دین کی خدمت کرنے کے لیے یوں آمادہ ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین سے کہ میں میڈیسن سے ریٹائر ہو گیا ہوں مارچ میں، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے اب دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور میں نے دعوت دی تھی قاری صداقت صاحب سے، اور انہوں نے دین کی خدمات کے لیے میری خواہشات کو عملی جامہ پہنایا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خون کا رشتہ ہے مولانا مودودی کے ساتھ، اور میری بھی ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ایک پوئٹ ہونے کی حیثیت سے، ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ مہلت نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی دی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اسلامی ایسوسیشن گریٹر ہیوسٹن، الفاروق کی مسجد میں مسعود بابا اور تمام مساجد نے جو رسپانس دیا ہے قاری صاحب کو، وہ لاجواب ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص وہ ہمیشہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے، وہ خود ان کے سامنے موجود ہے۔ بچوں کے لیے یہ بہت بڑی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کورس ہونے کے بعد میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیں سند کا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ سرٹیفکیٹ لیا تھا۔ اس حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قاری سید صداقت علی نے اپنے دورہ امریکہ کی تفصیلات کے بارے میں بتایا کہ وہ امریکہ میں قیام کے دوران جہاں مختلف تقاریب کا حصہ بنیں گے، وہیں وہ بچوں کی تلاوت قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ ساتھ ادائیگی کے بارے میں رہنمائی بھی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ لوگ مائنورٹی میں ہوں گے، وہاں پر آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اس کی طرف، اور یقیناً یہاں پر جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام مراکز جو ہیں، اسلامک سینٹرز جو ہیں، وہ ویکنڈ کے اندر خاص طور پر کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں باپ کی توجہ ہوتی ہے کہ بچے اس میں جائیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹل ناٹ انف، ان کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اور گھر میں بچوں کو تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے جب تک ماں باپ جو ہے وہ اس میں رول ماڈل نہ بنیں گے، اس وقت تک بچے جو ہے اس راہ پہ نہیں چل سکیں گے۔ بس کریں اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، کہتے ماں باپ تو پڑھتے نہیں، ماں باپ تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، آپ کو نمونہ بننا پڑے گا، آپ کو ایگزامپل بننی پڑے گی، پھر بچے اس طرف چلیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ذرا نم ہو بڑی سے احساس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوسی ویسے بھی کفر ہے، تو اس کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی کوشش جاری رکھیں اور مثبت سوچ رکھیں، اور ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھیں، پیار کر کے رکھیں، محبت سے رکھیں، اخلاص سے رکھیں، اور اسی طرح کمیونٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے، اور مل جل کر یہاں کی بھی خدمت کریں، اس ملک کی بھی خدمت کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کو روزگار مل رہا ہے۔ اس ملک کی بھی خیر بنائیں اور اپنے ملک کی بھی خیر۔ میں آخر میں آپ کا میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سب وزارت کا، اور خاص طور پر ڈاکٹر قدیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جو ہے اپرچونٹی آپ سب لوگوں کو اور یہاں کے مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو دی ہے کہ میں بھی آ کر ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے، اور وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام جو ہے اندر بھی چلتا رہے گا، اور یہ پیغام پاکستان جو ہے، میں اس کے لیے پھر گزارش کروں گا کہ تمام پاکستانی خاص طور پر اس کے ساتھ جڑیں، اور اپنے اپنے تائیں اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں، اور پاکستان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ہم سب تکلیف میں ہیں، ہم کسی کو بھی سکون نہیں ملے گا، سکون اسی شکل ملے گا۔ اگر پاکستان میں سکون ہے تو ہمیں بھی سکون ہے،
تو ہمیں ہر وقت پاکستان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے. پریس کانفرنس کے بعد قاری سید صداقت علی نے TV1 USA سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے.